مسعود صاحب، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس چینل کو بھارت نے استعمال نہیں کیا جب پانی پاکستان میں چھوڑا ہے، بلکہ سفارتی ذرائع کو وہ استعمال کر رہا ہے. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ دیکھیے، اس کا جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا ایک تقدس ہوتا ہے، دونوں ممالک کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ دو طرفہ معاہدہ ہے اور ہندوستان نے غیر قانونی طور پر اس معاہدے کو معطل کیا ہوا ہے. لہٰذا اس وقت چونکہ مانسون کے وجہ سے بارشیں آ رہی ہیں اور موسمی تغیر بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک زمانے میں جہاں جن علاقوں میں آپ جو ہے 40 سے 50 ملی میٹر کے قریب جو ہے بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہاں جو ہے آج جو ہے اس سیزن میں آپ نے دیکھی کہ 450 ملی میٹر تک بھی چلی گئی ہیں، جو اس علاقوں کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایسا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہوتا. اور جو سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں بر وقت اطلاع دے کہ کتنا پانی آ رہا ہے اور کتنا پانی جو ہے اس کا والیوم کیا ہے، اس کا ڈیٹا کیا ہے، وہ ڈیٹا شیئر کرنا. تو اس نے جو یہ ہمیں سفارتی ذرائع سے بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. اس نے جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے اس کی صلاح نہیں مانی، اس کے فیصلے کو نہیں مانا، اور یک طرفہ طور پر جو ہے وہی تعطل کا شکار کر کے اس معاہدے کو. تو اس میں جیسا کہ آپ کیا مسعود صاحب اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو بریک کرنا سمجھیں گے؟ جو بھارت نے سفارتی ذرائع کو استعمال کیا، انڈس واٹر ٹریٹی چینل کو یوز نہیں کیا، تو اس نے معاہدہ توڑ دیا باقاعدہ طور پر؟ نہیں، معاہدہ نہیں ٹوٹا، معاہدہ ٹوٹا نہیں. ہندوستانی بھی جو ہے وہ بہت چالاک ہے اس سلسلے میں. انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے معطل کیا ہے. لیکن جو معاہدے کی اپنی شق ہے اس کے مطابق آپ اسے معطل نہیں کر سکتے، یا اسے جو ہے کسی بھی طریقے سے یعنی یہ کہ آپ اسے سائڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے ابھی تک قانون یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے باقاعدہ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے باقاعدہ ان کے جو ہمارے سیکرٹری آبی امور کے، انہوں نے ان کو اطلاع دی ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے. اگر کچھ آپ کے اختلافات ہیں اس معاہدے کے سلسلے میں بات چیت کے ذریعے ہم انہیں حل کر سکتے ہیں. معاہدہ ختم نہیں ہوا، لیکن یہ ایک موقع تھا، سنہری موقع تھا کہ چونکہ جو ہے اگر مانسون بارشوں کی وجہ سے دونوں ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ سنہری موقع تھا کہ بھارت خیرسگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس چینل کو استعمال کرتا ہے. لیکن اس چینل کو نظر انداز کر دینا مسعود خان صاحب کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی چینل کو استعمال نہ کرنا؟ مستقل بنیادوں پہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب تک یہ معطل رہے گا تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بھارت کتنے ڈیم وہاں بنا رہا ہوگا. ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 12 سے 20 ڈیم بنا رہا ہے. اس کے علاوہ انڈس، چناب اور جو جہلم کے دریا ہیں ان سے نہریں کھینچ کے پنجاب، ہریانہ، راجستھان کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس طریقے سے پانی کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ تعطل رہے گا تب تک وہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، لیکن جب کوئی مطلب کیٹاسٹرفی آئے گی، جب کہ اس قسم کی قدرتی آفت آئے گی مانسون رینز کی وجہ سے مانسون سیزن میں، تو اس وقت بھی اگر وہ ڈیٹا بر وقت نہیں ریلیز کرتا تو اس سے وہ کیٹاسٹرفی بڑھ سکتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں بہت سارے خطرات موجود ہیں، اور یہ جو اس میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ 2 کلیدی نکات ہیں. بالکل ٹھیک ہے مسعود صاحب، بہت سارے خطرات موجود ہیں، آپ نے درست فرمایا. اور جس جغرافیائی سطح پر ہم بھارت کے لیے موجود ہیں جسے لو ریپرین کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بھارت بھی چین کی طرح اسی سیم سچویشن کے اوپر ہے، تو کیا اگر بھارت ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرتا ہے، تو پھر چین سے بھی اسے اس طرح کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جی، اس خطرے کا سامنا ہے. اور اگر دیکھا جائے دریائے سندھ، ستلج اور برہم پترا، یہ 3 دریا جو ہیں، برہم پترا مشرق کی طرف ہے، یہ 2 دریا جو ستلج اور انڈس مغرب کی طرف ہیں. ان تمام دریاؤں میں جو چین ہے وہ اپر رائپیرین ہے، اور وہ جو ہے وہ اسی قسم کے اقدامات کر سکتا ہے. کچھ اشارہ چین نے دیا ہے
کیونکہ خاص طور سے برہم پترا کے سلسلے میں انہوں نے جو تبت میں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کو کہتے ہیں یارلونگ سانگپوا، تو طویل دریا ہے اور اس کے پانی جو ہے ان کے بہت ٹورینشل واٹرز ہیں اور بہت تیز رفتاری سے چلتے ہیں. تو چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس دریا کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنائے گا جس کی میگا واٹیج جو ہے کچھ 60,000 کے قریب ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.